اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کتنا اشتیاق رکھنے والے تھے، کس طرح سے یہ کلام سننا نصیب ہو جائے۔ انہیں دنیا کے ہر کام، ہر پروگرام سے زیادہ کیا چیز عزیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مجلس، اور یقین کریں کتاب کے ساتھ اگر صالح انسان کی مجلس مل جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں بھی سننے میں یہی بات پوشیدہ ہے، کوئی سنانے والا ہو اور انسان سن رہا ہو۔ کون سا انسان ہے جسے اپنی زندگی میں سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یا اس کی زندگی سے سننے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ چاہے کوئی علم کے کسی موڑ پر پہنچ چکا ہو، سننے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور تبدیلی سننے ہی سے آتی ہے۔ یہی کلام کی سماعت ہے جو زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جب جنات نے اس کلام کو سنا تو اپنے علاقے میں اس کی دعوت دینے پہنچ گئے۔ سورۃ الجن کا آغاز بھی اسی واقعے کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جنات نے جب یہ کلام سنا تو اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ اب یہ کلام ہے جو ایک جن کو بھی متاثر کرتا ہے اور ایک انسان کو بھی، لیکن اسی کلام کی وجہ سے لوگوں کے دل سخت بھی ہو گئے تھے، وہ ایک مصیبت میں مبتلا بھی ہو گئے، اور اسی کلام کی وجہ سے نفرتیں بڑھ گئیں، معاملہ جنگوں تک بھی پہنچ گیا۔ زندگی میں تبدیلی اسی طرح سے آنی ہے، چاہے وہ ابتدا میں ہی صرف سماعت سے آئے یا بعد میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تلوار کی زور سے آئے۔ یہاں ذکر ہے سماعت کا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، ہدایت اور گمراہی تو اللہ ہی کے اختیار ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنما نہ ہو تو اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تکلیف میں ہو، تو شعوری شعوری طور پر اس کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے اپنا چہرہ بچا لے۔ آپ نے کبھی باکسنگ دیکھی ہے؟ اس میں کسی چیز کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، چہرے کو۔ اسی طرح سے جب انسان کسی تکلیف دہ ماحول میں ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ اور بازو خود بخود اپنے چہرے کو بچانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ انسان اپنے چہرے کو کیوں بچانا چاہتا ہے؟ پہلی بات، کیونکہ چہرہ ہی تو پہچان ہے، اگر چہرہ مٹ گیا تو انسان کی پہچان ختم ہو گئی۔ دوسری بات، چہرے پہ چوٹ بہت سخت لگتی ہے۔ تیسری بات، چہرہ عزت کا نشان ہے۔ انسان زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو کمر پر تھپڑ لگایا جائے اور کسی کو چہرے پر، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ چہرہ انسان کے لیے سب سے زیادہ شرف اور عزت کا باعث ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے۔ عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر کوئی کیسے لے گا؟ لینا نہیں چاہے گا مگر مجبور کر دیا جائے گا، یعنی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس طرح سے شدید عذاب دیا جائے گا، سخت تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور قیامت کے روز ایک انسان اپنے ہاتھ سے، اپنے مختلف اعضاء سے اپنے چہرے کو بچا نہیں پائے گا، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے چہروں کی جلد جب گل جائے گی تو بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔
چہرہ جس کو سنوارنے کے لیے انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، جس کو قابل عزت سمجھتا ہے، جس چہرے کی خاطر ایک انسان بڑے بڑے سرکشی کے فیصلے کرتا ہے، تو اس سرکشی کے بعد آخرت میں اس چہرے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے؟ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے رہے، یعنی یہ سب کچھ جو تمہیں نصیب ہوا ہے تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے ہے، اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تم نے جو کل کیا آج وہ تمہیں مل گیا۔ یہ عجیب منظر ہے جہاں ایک انسان اپنے چہرے کو آگے کر دیتا ہے کہ چہرے کی وجہ سے میں عذاب سے بچ جاؤں، اور عذاب سے بچ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی کمائی ہے۔ پھر فرمایا ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ یعنی پہلے بھی لوگ اللہ کے کلام کو، اس کی تعلیم کو، اس کی ہدایت کو جھٹلاتے رہے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ایسے رخ سے جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا مزہ چکھا دیا جو اپنی عزت کی خاطر حق کو جھٹلاتے رہے، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئے اور وہ انکار کر دے، یعنی دلیل کی بات کو تسلیم نہ کرے، اس کے حق ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ ایسے لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ قرآن مثالوں کے ذریعے سے اپنے معاملات کو سمجھاتا ہے، انسانی زندگی کے پروگرام کو واضح کرتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو بات زیادہ پریکٹیکل محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک طرح سے نہیں، طرح طرح سے سمجھایا، ہر طرح کی مثالیں دیں، شاید کہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے انہیں اپنی زندگی کی سچی سمجھ مل جائے، کسی طرح سے یہ آگ میں جانے سے بچ جائیں، کسی طرح سے یہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ ہوش میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ غفلت کو ترک کریں، اور رب العزت فرماتے ہیں قرآن عربیہ، ایسا قرآن جو عربی میں نازل ہوا، جو عربی میں ہے، یعنی جس کے پہلے مخاطب عرب ہیں اور یہ ان کی اپنی زبان میں ہے، کسی غیر زبان میں نہیں۔ آپ جانتے ہیں اپنی زبان میں کسی بات کو سمجھنا کتنا آسان ہوتا ہے اور غیر زبان میں کتنا زیادہ مشکل، تو قرآن کو جو پہلے مخاطبین تھے ان کی اپنی زبان میں انہیں قرآن دیا گیا، پھر آگے انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی، جو تعلیم انہوں نے ہر ایک کو دی ان کی اپنی اپنی زبان میں دی۔ پھر فرمایا غیر ذی عوج، جس میں کوئی ڈیڑھ نہیں، یعنی کسی انسان کو اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ عقل کو اپیل کرنے والے دلائل ہیں، انسان کے لیے ان کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن یہ سارا پروگرام کس کے لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے غلط انجام سے بچا لیا جائے۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن جو کچھ بتاتا ہے وہ انسان کی سمجھ کے مطابق ہے، تمثیل کی زبان میں بتاتا ہے تاکہ سمجھنا مشکل نہ ہو، اور ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے اس حوالے سے شرح صدر نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے شرح صدر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔